بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر یاد خان. آج ہمارا ٹاپک پاک اسٹڈی کا دوسرے چیپٹر کا ٹاپک ہے. ٹوٹل یہ 9th لیکچر سٹارٹ ہے. پاک اسٹڈی یہ نیو کورس نیو بک 2023 ایگزام کے لیے ہم اس کے لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ہمارا سوال تھا کہ 1956 کے آئین کی خصوصیات بیان کریں، اور پھر الگ سے سوال تھا 1962 کے آئین کی خصوصیات، اور پھر 1973 کے آئین کے. یہ 76 لکھا ہوا ہے، یہ مس پوائنٹ ہے. یہ 1973 کا آئین ہے. 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات، 1956، 62 اور 73 کے آئین کی خصوصیات. تو ہم نے اس پورے کویسچن کو، یہ انتہائی اہم کویسچن ہے. ویسے پاکستان کے آئین کو سمجھنا ایک عام پاکستانی کے لیے بھی لازمی ہے. اس کے علاوہ یہ سوال کورس میں بھی، آپ کے ایگزام میں بھی مسٹ اکثر یہ آتا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ اہمیت ہے. تو ہم نے ان تینوں ٹاپک کو ملا کے ان کی، کیونکہ پس منظر میں آپ جائیں تو یہ انگریز کے ایکٹ میں تبدیلیاں کر کے قرارداد مقاصد پیش کی گئی تھی، جس پہ دستور ساز اسمبلی بنائی گئی تھی. پھر اسی میں تبدیلیاں کر کے، اسی میں آگے اسلامی نکات ڈال کے، اس میں نئے نکات اس میں ڈال کے 1956 کا آئین بنایا گیا. پھر اسی 1956 کے آئین میں کچھ تبدیلیاں کر کے 1962 کا آئین بنایا گیا، اور پھر زیادہ اسلامی تبدیلیاں کو نفاذ کر کے 1973 کا آئین جو ہے وہ نافذ کیا گیا. تو ہم 1956، 62 اور 73 کے تینوں آئین کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں وہ مشترکہ ہیڈنگ کی شکل میں یہاں پہ کر لیتے ہیں، جو کہ ان تینوں آئین میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ اس طرح مشترکہ ہونے سے کیا ہوگا کہ اگر 1956 کا آئین پیپر میں آ جائے، 62 کا آ جائے یا 73 کا آ جائے، تو آپ یہی ہیڈنگ لکھ کو 1956، 62 یا 73 جو آئین ہو اسی کے مطابق آپ اس کو ڈیفائن کر دیں گے. وہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کیسے ڈیفائن کرنا ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو. یہ 1956 قرارداد مقاصد میں بھی تھا، 1956 کے آئین میں بھی تھا، 62 کے آئین میں بھی اور 73 کے آئین میں بھی. ایک پوائنٹ، ایک نقطہ یہ تھا، ایک خصوصیات یہ تھی. اچھا، یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آئین آئے کہ اس کے نکات لکھیں یا اس کی خصوصیات لکھیں یا اس کے اہم پوائنٹ لکھیں، کسی یا اس کو ڈسکس کریں یا اس کی وضاحت کریں. تو آپ اس سلسلے میں یہ 14 ہیڈنگ میں نے دی ہے، یہ ساری ہیڈنگ لکھ کے آپ جو ہے ہر صفحے پہ 2-3 ہیڈنگ دیں تو آپ 5-6 صفحوں پہ اچھے طریقے سے سوال لکھ سکتے ہیں. 8 نمبر کا سوال. تو سب سے پہلی ہیڈنگ تھی حاکم اعلیٰ اللہ عز و جل کی ذات ہے. یعنی جو حاکم اعلیٰ ہے، جو اصل حاکم ہے، جو اصل جو مالک ہے ساری دنیا کا، وہ اللہ کی ذات ہے. اگر جو حکومت دی گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. اصل حقیقی حاکم جو ہے وہ حکومت وقت کا جو وزیر اعظم ہوگا یا پریزیڈنٹ ہوگا وہ نہیں ہے. حقیقی جو حاکم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی طرف سے امانت کے طور پہ یہ سونپی گئی ہے حکومت، جو کہ ایک ریاست پہ یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ ہوگی. حقیقی حاکم اعلیٰ کے جو مالک ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. یہ پہلی ہیڈنگ. 1962 میں بھی یہ تھا، یہ نکات اور یہ خصوصیت اس کی تھی، 56 میں بھی تھی اور 73 میں بھی تھی. یہ تینوں آئین میں یہ چیزیں شامل تھی. اچھا، دوسرا ہے کہ یہ تحریری آئین تھے. یہ تینوں آئین اگر 56 کا آ جائے سوال میں، 62 کا آ جائے، 73 کا آ جائے، تو ان تینوں کی ایک دوسری ہیڈنگ یہ بنے گی کہ یہ مکمل طور پہ تحریری شکل میں لکھے گئے. تینوں آئین جو تھے یہ تحریری آئین تھے، کوئی زبانی کلامی نہیں تھے. ان تینوں آئین میں تیسری مشترکہ ہیڈنگ یہ تھی کہ ان کا نام پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا. پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. یہ 1956 کے آئین میں بھی تھا، 62 اور 73 کے آئین میں بھی تھا. اس کے بعد جو ہے وفاقی پارلیمانی نظام حکومت، کہ جو نظام حکومت ہوگا وفاقی اور پارلیمنٹ ہوگا. ایک وفاق ہوگا جس کا پارلیمنٹ ہوگا، جہاں پہ پورے ملک کے فیصلے کیے جائیں گے. پورے ملک کو چلانے کے لیے وہاں پہ وزراء بیٹھیں گے، وہ MNA بیٹھیں گے. ایک نیشنل اسمبلی ہوگی جس میں بیٹھ کے وہ وفاق جو ہے وہ سارے صوبوں کو آگے کچھ چیزوں میں خود مختاری دی جائے گی، لیکن وہ بھی انڈر وفاق کی ہوگی. سب سے پہلے وفاقی دارالحکومت کراچی بنایا گیا، پھر اس کے بعد یہ اسلام آباد جو اب تک ہے ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے. یہ وفاقی پارلیمانی نظام حکومت 1956 کے آئین میں بھی ہے، 62 کے اور 73 کے آئین میں بھی ہے. پھر اس کے تینوں آئین میں ایک مشترکہ چیز تھی، صدر مملکت کا مسلمان ہونا، کہ جو بھی صدر بنے گا، جو حکومت
کہے گا، جو سارا کنٹرول سنبھالے گا، اس کا مسلمان ہونا لازمی ہے، وہ کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں آئین میں یہ بات شامل تھی۔ اس کے علاوہ تینوں آئین میں تھی کہ جو قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی، مکمل قانون جو ہے، مکمل زندگی کے اصول کے طریقہ کار ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ یہ بھی 62، 56 اور 73 تینوں آئین میں تھے۔ اس کے علاوہ تینوں آئین میں ایک مشترکہ پوائنٹ تھا، مذہبی آزادی، کہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ یہاں پہ بسیں گے، پاکستانی شہری ہونے کے ناطے انہیں مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کوئی مذہبی طور پہ جبر نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہمارے تینوں آئین میں شامل تھا۔ تمام شہریوں کے مشترکہ حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ ہر شہری کو، چاہے وہ کسی مذہب سے ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، اس کو حق جو ایک انسانیت کے حق، ایک شہری ہونے کا حق جو ہے، پاکستانی شہری ہونے کا حق ہے، وہ سب کو ملے گا۔ یہ بھی 1956، 62 اور 73 کے آئین میں یہ بات بھی شامل تھی۔ اس کے بعد اقلیتیں جتنی بھی ہیں، اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے قرارداد مقاصد سے لے کے 56، 62 اور 73 تینوں آئین میں یہ بات موجود تھی۔ ان آئین کی خصوصیات تھی، میں سے جو بھی پیپر میں آئے، 56 میں آئے، تو آپ اس میں لکھنا ہے کہ اقلیتوں کی تحفظ، جو ایک آئین کا ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام اقلیتوں کو حقوق کا خیال رکھا گیا، ان کو تحفظ دیا گیا۔ پھر ان تینوں آئین میں 10ویں نمبر پہ یہ پوائنٹ ہم مشترکہ ڈسکس کریں، آزاد عدلیہ۔ 1956 کے آئین میں بھی، 62 اور 73 کے آئین میں بھی، کہ عدلیہ جو ہوگی وہ آزاد ہوگی، وہ اپنی مرضی کے مطابق انصاف پہ مبنی فیصلے کرے گی۔ اس کے لیے حکمران بھی اس کے آگے جواب دہ ہوں گے، عہدیدار بھی ہوں گے، پیسے والے بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے۔ ہماری عدلیہ آزاد ہے، لیکن بدقسمتی سے 56 کے آئین میں بھی، 62 اور 73 کا آئین جو ابھی تک نافذ ہے، اس میں یہ اہم پوائنٹ ہے کہ آزاد عدلیہ ہوگی، تب لوگوں کو انصاف ملے گا۔ لیکن ابھی تک بھی اگر کہا جائے تو ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ غریب امیر کے لیے عدل و انصاف جو ہے وہ مختلف ہے، اور ان کے لیے قانون بھی مختلف ہے۔ اس کے علاوہ 11ویں نمبر پہ ہے مساوات، کہ تمام انسان جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، کوئی کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا۔ یہ بھی ہمارے آئین میں موجود ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں، تمام انسان برابر ہیں، چاہے حکمران ہو، سب کے لیے قانون جو ہیں وہ ایک ہوں۔ پھر ایک سب کی مشترکہ ہیڈنگ 56، 62 اور 73 کے آئین کے ہے کہ اجتماعی فلاح۔ اجتماعی فلاح سے یہ مراد ہے کہ پورے ملک کی تمام لوگوں کی فلاح کا سوچا جائے گا۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو صرف امیر امیر سے طے ہوتا جاتا ہے، غریب غریب سے طے ہوتا جا رہا ہے، سب کی فلاح کا کوئی نہیں سوچتا، نہ ہی حکومت سوچتی ہے۔ پارٹیاں بھی ہیں تو وہ صرف پرسنل اپنی پارٹی کے بارے میں سوچ رہی ہیں، نعرہ سب لگاتے ہیں کہ وہ اجتماعی فلاح، سب کی اصلاح اور فلاح چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہے کچھ نہیں، کیونکہ یہ ہمارے آئین صرف کتابوں کی حد تک تھے، حد تک ہے، ان کا نفاذ نہیں ہے۔ پھر ان تینوں آئین میں ایک تھی، یہ اسپیشلی یہ 1973 کے آئین میں اس کو اہمیت حاصل ہوئی کہ اسلامی قوانین کا، اسلامی قوانین، یہ 73 کے آئین میں اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات۔ پہلے آئین میں بھی یہ تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہاں پہ بھی کہ اسلامی قوانین، جو تمام انسان جو ہیں، جو شرعی قانون ہوں، جو معاشرتی قانون ہوں گے، وہ ٹوٹل اسلامی اصولوں پہ مبنی ہوں گے، اور اسلامی تعلیمات کا مدارس میں، سکولوں میں، کورس میں خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہ اسپیشلی یہ پوائنٹ 1973 کے آئین میں تھا۔ تو یہ تقریباً 14 ہیڈنگ جو تمام آئین کی مشترکہ ہیڈنگ ہے۔ اگر اس طرح ہر صفحے پہ 3 ہیڈنگ بھی دیں تو یہ 14 ہیڈنگ آپ کے 4-5 صفحے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ ان کے اندر مواد، یہ جیسے 56 کا آئین ہو تو یہ ساری ہیڈنگ 56 کے آئین میں یہ پوائنٹ موجود ہیں، 62 کا آئین ہو تو یہ 73 کا آئین ہو تو یہ سب میں موجود ہیں۔ سب سے اہم نوٹ جو میں نے نیچے الگ سے لکھا تھا کہ 1973 کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم اور بہت سی اسلامی دفعات شامل کی گئی۔ یہ احمدی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منکر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو خود کو مسلمان کہتے ہیں، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ نبی نہیں مانتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ مرتد ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی اسلامی عدالتیں قائم کی گئیں، اور اسلامی نفاذ شریعت کی کمیٹیاں بنائی گئیں، بیت المال پہ کام کیا گیا، زکوٰۃ کے لیے بنایا گیا۔ یہ بہت سی اور اسلامی دفعات ہیں، وہ پہ ہمارا سوال بہت لینتھی ہو جائے گا، نالج کے حوالے سے وہ اگلی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن
ہمارے کورس کے حوالے سے، ایگزام کے حوالے سے یہ 13 سے 14 ہیڈنگ جو ہیں یہ بہت زیادہ کافی ہیں۔